عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یقیناً تمہارے درمیان ایک رسول آئے ہیں جن پر گرا گزرتا ہے، جن کو پریشانی ہو جاتی ہے تمہاری پریشانی سے۔ مومنوں کو اگر پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ان کے رسول کو بھی اس پر وہ پریشانی محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ مومنوں کے لیے بڑے مومنوں پر شفقت کرنے والے اور ان کے لیے مہربانی کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا خلاصہ بیان کیا کہ یہ ارض و سما، آسمان زمین، شمس و قمر، سورج اور چاند، شجر و حجر، پیڑ اور پتھر، خشکی اور تر، یہ سمندر، یہ اس کے علاوہ زمینیں، یہ ان تمام اوپر میں پورا سوریہ منڈل، پورا ستاروں کہکشاؤں کی دنیا، اور اس سے بڑھ کر پتہ نہیں کتنی جہانیں، سب کا خلاصہ ایک بیان فرمایا کہ لولا لما خلقت هذا العالم، کہ رسول محترم آپ کی آمد بسعادت اگر نہ ہوتی تو یہ شمس و قمر کا نظام، یہ سورج اور چاند کا نظام، یہ گلیکسی، ملکی وے، کہکشاؤں اور اندیکھی دنیا کا نظام، یہ زمین کے نیچے کی دنیا کا نظام، آسمان کے اوپر کی دنیا کا نظام، یہ کم و بیش 18,000 سے زائد مخلوقات کا نظام، سمندر کی تہوں میں رہنے والی مخلوقات کا نظام، سمندر کے اوپر چلنے والی مخلوقات کا نظام، خشکی پر چلنے والی مخلوقات کا نظام، انسان کا نظام، پرندوں کا نظام، جمادات، پہاڑوں کا نظام، نباتات، پھول پودوں کا نظام، یہ سب نظام کا خلاصہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ حدیث پاک میں آتا ہے خود اللہ رب العزت کی بات یہ بیان کی کہ اللہ نے کہا لولا کا، کہ اگر آپ نہ ہوتے، اگر آپ کو اس دنیا آب و گل میں، اس دنیا میں آنا نہ ہوتا تو ہم اس دنیا کو بناتے ہی نہیں۔ کتنی بڑی شان، کتنی عظمت والے وہ نبی ہیں جن کے ہم عمر، کتنی بلند شان ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آقا کو کوئی بھی معجزہ نہیں دیا جاتا، جبکہ آپ بہت زیادہ معجزات والے نبی ہیں، چاند کو اشارے میں ٹکڑے کرنے والے، سیکنڈوں میں دنیا سے فلسطین، مکے سے فلسطین کا سفر اور فلسطین سے آسمان دنیا کا سفر، پھر ساتوں آسمان کا سفر، پھر جنت کا سفر، جہنم کا سفر، جہنم میں لوگوں کا منظر، جنت کے لوگوں کا منظر سیکنڈوں میں دیکھا۔ آپ معجزات والے نبی ہیں، اور دیکھا آپ نے کہ کس طرح جھک جھک کے پہاڑ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، کس طرح آقا بیان فرماتے ہیں کہ مجھ کو یاد ہے کہ بچپن کے زمانے میں جب میں نے شام کا سفر اپنے ابو طالب کے ساتھ کیا تو کون سا درخت اپنی جگہ سے آ کر مجھ کو سلام پیش کرتا ہے۔ مجھے وہ پتھر اور وہ پہاڑ اور وہ درہ اچھی طرح یاد ہے جس نے شام کے سفر میں مجھ کو سلام پیش کیا تھا۔ ہمارے آقا معجزات والے آقا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اگر آقا کو کوئی معجزہ نہیں، کوئی بھی معجزہ نہیں دیا جاتا، کیونکہ آقا کا چہرہ ہی ایسا ہے، ہم سب کے آقا کا چہرہ انور ہی ایسا تھا کہ لوگ دیکھتے اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی نارمل پرسن نہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ کہ ہمارا آپ کا معمول یہ ہے کہ پہلی بار جب ہم کو کوئی دیکھتا ہے، ہمارے ماضی سے واقف نہیں ہوتا ہے، ہمارے حال سے وہ اس کو واقفیت نہیں ہوتی ہے، تو ہم سے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ ہم کو پہلی بار ہم آپ کو تجربہ ہوگا، پہلی بار کسی سے ملاقات ہوتی ہے پردیس میں، دیس میں، تو اگلا ہم کو جان کر متاثر ہو جاتا ہے، کوئی قریب ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے جو ہی ہمارے ماضی سے واقف ہوتا ہے، ہمارے حال سے اس کا سامنا ہوتا ہے، ہمارے کردار اس کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں، ہمارے معاملات اس کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، تو وہ شخص وہ جو قربت پہلی ملاقات میں تھی،
وہ جو امپریشن، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن جو کہا جاتا ہے، وہ تو ہوتی ہے ختم. آقا کی معجزات میں ہے کہ پہلی جو کوئی شخص دیکھتا پہلی نظر میں ہم سب کے آقا کو تو گھبرا جائے. آپ کے جلال سے، آپ کے باروق شخصیت سے، آپ کے چہرے انور کے جمال اور جلال سے تو پہلی بار آپ کو دیکھا تو گھبرا جائے. اور جو آپ سے قریب ہوتا، آپ کے ماضی کو جانتا، آپ کے حال کو جانتا، آپ کے معاملات کو سمجھتا، آپ کی کردار سے واقف ہوتا تو وہ آقا کے قریب ہوتا. اس سچی شخصیت کی پہچان، جو شخص سچا ہے اس سے آدمی پہلی بار ملاقات کرتا ہے تو اتنا زیادہ نہیں اس سے امپریس ہوتا ہے جتنا کہ بار بار اس سے ملاقات کے بعد اس سے امپریس ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے. ہمارا آپ کا معاملہ کیا کہ اس طرح کے سچے نہیں ہیں، ہوتے ہیں کہیں کہیں پر، اس لیے پہلی ملاقات میں تو بڑا اچھا اثر رہتا ہے، لیکن جو ہی 2-4 ملاقات دسترخوان پہ بیٹھنا ہوتا ہے، سفر میں جانا ہوتا ہے، کوئی معاملات ہوتا ہے، زمینی لین دین ہوتا ہے، کوئی کاروباری سلسلہ ہوتا ہے، کوئی بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ آدمی کتنے پانی میں. آقا کے معجزات میں سے حضرت عبداللہ بن رواحہ بیان کرتے کوئی معجزہ نہیں دیا جاتا. آقا کا چہرے انور، چہرے کا جمال اور چہرے کا جلال ایسا تھا کہ لوگ دیکھتے اور سمجھ جاتے کہ یہ شخص، یہ ہستی، یہ ذات معمولی ذات نہیں ہے. ہم سب بڑے خوش قسمت لوگ بولتے میری قسمت خراب ہے، ہم کو یہ نعمت حاصل نہیں، ہم کو وہ نعمت حاصل نہیں، ہم کو میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے. اگر کوئی سچے طور پر مسلمان ہے، صحیح معنوں میں آقا کی عظمت کو جان رہا ہے کہ بڑے بڑے نبیوں نے ہم سب کے آقا کی امت میں پیدا ہونے کی خواہشیں ظاہر کی، بڑے بڑے نبیوں نے، اور ہم سب کے آقا کی عظمتیں جتنی ہیں اگر کوئی شخص اس کو بغور مطالعہ کر لے، بغور سمجھ لے، اس کو دل کی گہرائیوں سے لے لے کہ کتنی عظمت والے آقا، اور میدان محشر میں سفارش کرنے والے آقا، جام کوثر سے پیاس کو بجھا دینے والے آقا، اور امت کے لیے رونے والے آقا، امت کی خیرخواہی کے لیے ہر اپنی تمام راحت آرام کو چھوڑ کر اللہ رب العزت سے امت کو بخشوانے والے آقا، اور جنت جن کے لیے ہے اور جہنم ان کے ماننے والے جہنم میں جا نہیں سکتے ہیں، اور جنت کی ساری نعمتیں اگر کوئی مسلمان دیکھ لے تو پھر اپنی دنیا کی مصیبت میں یہ نہ کہے گا کہ میری قسمت خراب ہے. ہم صحیح معنوں میں اپنے آقا کی عظمت کو جانیں، اس لیے دنیا کی کوئی نعمت حاصل نہیں ہوتی ہے میری قسمت خراب ہے. ارے بھائی ہم سب قسمت والے، بڑے ہی قسمت والے، بڑے ہی نصیب ور ہیں کہ ہم سب آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ پیدا ہوئے ہیں، ساتھ ہی آپ کا ایمان رکھتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے خاندان سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دین پر عمل کرتے ہیں. جتنا تو کوئی مسلمان اگر یہ کہہ رہا میری قسمت خراب ہے کسی نعمت کے نہ حاصل ہونے کی وجہ کر، تو اسے غور کر لینا چاہیے کہ وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، وہ کس نبی کا ماننے والا ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ نعمتوں میں گزرے سونے کی بسکٹ پر سونا ہو، سونے کے لیے سونے کی بسکٹوں پر چادر لگی ہوئی، لیکن ایک نہ ایک دن تو قبر کے اندھیر میں اترنا، وہاں پر جو چیز کام آئے گی، جو ہستی کام آئے گی، اور جو ممکن نکیروں کے سوالات میں سے ایک سوال ہے کہ ما تقول بهذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں، اس ذات گرامی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ایمان رکھتے تھے کہ نہیں، مانتے تھے کہ نہیں، ان کو جانتے تھے کہ نہیں؟ آپ بتائیے جو شخص ان کو مانتے ہوئے، ان کو جانتے ہوئے، ان کی عظمتوں کو سنتے ہوئے بھی نعمت کے نہ حاصل ہونے پر اپنی قسمت کے خراب ہونے کا رونا روئے گا تو کس طرح کے ماننا ہے؟ وہ اتنی بڑی اس کو جس کے پر 1 اربوں روپے کا سرمایہ ہو اور وہ 100 روپے کے نہ ملنے پر روئے، جس کے پاس اربوں خربوں کا سرمایہ ہو وہ 50 کروڑ کے نقصان پر رونا روئے، تو بتائیے کہ وہ اللہ کی جو اربوں کی نعمت ہے اس کی ناشکری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ہمارے آقا انمول ہے، کوئی مول نہیں، انمول.
اربوں تو کچھ بھی نہیں، آقا تو وہ ہیں جو احد کے پہاڑ کے برابر سونا. فرمایا کہ میرے صحابہ نے جو میرے اوپر پہلی ایمان لانے والے ہیں، انہوں نے جو خرچ کیا ہے، ان کے بعد کے لوگ جو خرچ کریں گے احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا تم تک نہیں پہنچے. تو میرے آقا بڑی عظمتوں والے. خلاصہ کائنات، خلاصہ کائنات، کائنات کیا وجود، دنیا کا وجود آپ کے دم سے، اور وہ دنیا کے مالک، دنیا کے پیدا ہونے کی وجہ وہ ہمارے پاس ہے، ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے عقیدوں میں وہ ہیں، ہمارے دستور میں ہے. تو ہمیں پھر رونا نہیں، ہمیں وہ کام کرنا ہے جو ان کے ماننے والوں، پہلے ماننے والوں نے، ان کی عظمت کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ جو عظمت والا ہے، جو شان والا ہے، جو بڑائی والا ہے، جو اپنی امت پر احسان فرمانے والا ہے، کیا ایسی عظیم ہستی کے ساتھ کی باتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ ڈی ایم صاحب ہمارے رسول بے مثال ہے، سمجھانے کے بتا رہا ہوں. ڈی ایم صاحب کی عظمت کا کوئی قائل ہے کہ وہ پردھان منتری بھی ان کے پاس جب ان کے آفس میں آئے تو کھڑا رہنا پڑے، اور ڈی ایم صاحب بیٹھے تھے. مثال کے طور پر ڈی ایم صاحب کی ساری فضیلتیں ہیں کہ وہ ڈسٹرکٹ کے مالک ہیں اور ڈسٹرکٹ کے مینجمنٹ کرنے والے ہیں، لیکن ان کی بات ہی نہیں لوگ مانتے. تو ڈی ایم صاحب کی عظمت ان کوئی کمی نہیں آئے گی ان کی اگر کوئی بات نہیں مانتی. ہمارے لیے یہ دقت ہے کہ ہم پکڑے جائیں، ہم رول فالو نہیں کریں گے، ان کا کر لیے جائیں. ہم سب کے آقا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو ان کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ان کے رول کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی کہیں مصیبت نہ آئے، اور یصیبہم عذاب الیم، اور دنیا میں کچھ اگر نہ ہو تو آخرت میں ایسوں کا انجام ہوا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ آ چکا ہے. آقا کی آمد پر سعادت اسی ماہ مبارک میں ہے. کتنی ہی سیرت کے تعلق سے بیانات کیے جاتے ہیں، کتنی ہی کتابیں اب تک 1400 سال میں لکھی جا چکی ہیں. اب ضرورت یہ ہے کہ اس کا کچھ پرسنٹ بھی عمل میں لایا ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کردار ہیں، جو آپ کے پہلو ہیں، اخلاقی پہلو، معاملات کے پہلو اور شخصیت کے پاکیزہ شخصیت کے پہلو، اس کو اپنی زندگی میں اتارا جائے. دوسروں کے لیے جو پسند کرے وہی اپنے لیے پسند. آپ نے بیان فرمایا کہ ایک بات نہیں، ایک پورا کردار ہے اس میں. کوئی بھی معاملات کرے گا اور کسی کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہم اپنے بھائی کے لیے کچھ، چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی سے جھگڑا ہوتا ہے، ماں باپ کا بیٹے سے جو جھگڑا ہوتا ہے، اور پڑوسی کا پڑوسی سے جو جھگڑا ہوتا ہے، اگر حضور یہ بات کہ دوسروں کے لیے وہ کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو، تو پڑوسی کا پڑوسی جھگڑا ختم، چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی سے جھگڑا ختم، اور سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عظمت والے نبی اور دنیا کے خلاصہ کائنات والے نبی اور بڑی عظمت و شان والے نبی کی اتباع اور آپ کے احکام اور آپ کے تعلیمات اور بیان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین.